बिस्म इल्लाह र-रहमान र-रहीम। तमाम यूट्यूब और फेसबुक पर हमें देखने वाले नाजरीन को खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर इमरानुल हक। नाजरीन कराम, मामला ये है, जब इन्हें ये समझ आ गई है कि हुकूमत को पूरी पीडीएम को कि इनसे बयानिया कोई बन नहीं रहा, इमरान खान के खिलाफ कोई चूरन बेच नहीं पा रहे, अवाम के दिल में सरायत कर नहीं पा रहे, हर तरफ से इमरान खान चौके छक्के लगाता हुआ नजर आ रहा है और इनकी सियासत को मुस्तकिल तौर पर अपकमिंग इलेक्शन में दफन करते हुए नजर आ रहा है। तो इनको जो मुश्किल किशा नजर आ रहा है वो नजर आ रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। पता नहीं इन्होंने कौन सी गिदड़ सिंगी पास रखी हुई है, या कौन सा इनके गुफ्तार में इतनी ताकत है, या कौन सी इन 6-7-8 महीनों की हुकूमत में ऐसी ताकत है जिसको नवाज शरीफ साहब अपनी तकारीर में, हाँ मोटरवे चलेगा, एटम बम चलेगा, ये तमाम चीज़ें ज़रूर चलेंगी और इसहाक डार की साबका कारकर्दगी भी चल सकती है और बहुत सी चीज़ें दूसरी भी चल सकती हैं। लेकिन अवाम की याददाश्त को इतना पीछे लेके जाने की बजाय इन 8 महीनों को रखना है। तो बहरहाल उनको ये सब पता चल गया तो उन्होंने कहा कि एक ही शेर है, वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। वो ही हैं जो इस ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। जरदारी फारिग, मौलाना फजलुर रहमान फारिग, शहबाज शरीफ साहब तो वैसे ही फारिग हैं। तो जब ये बात तय हो गई है तो कुछ अहम तरीन फैसले हो गए हैं। इन फैसलों से मुतल्लिक मैं आपको बता देता हूँ। मेरे बहुत क्लोज सोर्सेज हैं, मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने इसे वेरीफाई किया है। बहुत से अहम तरीन फैसले हो चुके हैं जिनमें नवाज शरीफ ने फैसला ये कर लिया है कि मैंने खुद को पाकिस्तान की सियासत से दूर नहीं रखना। किसी भी वक्त इमरान खान के फैसले पर, फिर बोल रहा हूँ, इमरान खान के फैसले पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएंगे। इस वीडियो को भी रिकॉर्ड का हिस्सा रखिएगा आप। जी हाँ, वो ये समझ रहे हैं पीडीएम जरदारी साहब की हालत इतनी उम्दा नहीं है। इंटरव्यू के अंदर हमने उनको देख लिया था। वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब हैं जो मुश्किल कुशाई कर सकते हैं इस सियासत की। और हाँ, तैयारियों का भी हुक्म दे दिया गया है। अभी इसकी भी डिटेल बता देता हूँ। लेकिन सिक्योरिटी के तौर पर मरियम बीबी लंदन में रहेंगी। नवाज शरीफ की सिक्योरिटी के तौर पर मरियम बीबी लंदन में रहेंगी। मरियम बीबी पाकिस्तान नहीं आएंगी। किस बिना पर कह रहा हूँ, डिटेल आपको बता देता हूँ। दीगर कुछ और खबरें भी हैं, थंबनेल जस्टिफाई करना है आपके सामने। नवाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल पूरी पार्टी को दिया है और डेफिनेटली उनको जो डबल गेम है जनरल बाजवा की, उनको भी ग्रीन सिग्नल कहीं से मिला हुआ है। तो कुछ भी है, इन पैरामीटर्स पर अमल करना है जहां से इन्हें सिग्नल मिले हुए थे। तो आइंदा के इंतखाबात जो भी होंगे वो मियां साहब पाकिस्तान में होंगे और ख़बर के मुताबिक ये इंतखाबात ज़िमनी हों या आम इंतखाबात हों, नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। ज़िमनी के लिए तो सिंपल सी बात है, इमरान खान साहब ने दिसंबर के एंड पर इसको आम इंतखाबात की इनको तारीख मिल जाएगी या असम्बलियाँ तोड़ देनी है। मतलब मार्च में ज़िमनी इंतखाबात होंगे, जो कि आगे खबर में है क्योंकि नवाज शरीफ ने हदायत कर दी है। इन्होंने अपनी पार्टी को पंजाब और केपी के अगर तहलील करते हैं इमरान खान साहब, आप आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर इधर ज़िमनी इंतखाबात करवा दें। आपको आम इंतखाबात की तरफ नहीं जाना। पंजाब और केपी के अंदर और इस इंतखाबात की जो कैंपेन है ना, सूबाई इलेक्शन की, पंजाब और केपी की, नवाज शरीफ ने कहा है मैं खुद इसको लीड करूंगा, मैं खुद आके पाकिस्तान इसकी कैंपेन करूंगा। फिर मैं देखता हूं इमरान खान कैसे जीतता है, इमरान खान का बयानिया कैसे जीतता है। जाहिर है ये दीवाने का ख्वाब हो या एक बीमार का ख्वाब, लेकिन बहरहाल कह तो रहे हैं और ये तय हो चुका है। इस सिलसिले में ज़ाहिरी बात है कानूनी पेचीदगियाँ भी हैं, सज़ा याफ्ता आदमी है, एस्काउंडल है, बाहर गए हुए हैं, कुछ अरसे पहले लिख कर दे कर गए थे स्टाम्प पेपर पर और अब उन्होंने वापस आना है। तो डेफिनेटली अदालतें और ये सारी चीज़ें तो है ना, अदालतों के मुंह भी भरने हैं क्योंकि जिस तरीके से भरे जा रहे थे तो ज़ाहिरी बात है जब प्रोसिक्यूशन ही नहीं होगी तो क्या होगा। हमने नैब के केसेस के अंदर ये तमाम चीज़ें वैसे भी देख ली हुई हैं कि किस तरह शहबाज शरीफ क्लियर हुए, किस तरह हमजा क्लियर हुए, किस तरह इसहाक डार क्लियर होकर वज़ीर ख़जाना बन चुके हैं।
اور اب زرداری صاحب کا بھی معاملہ کچھ نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے تو آج باقاعدہ کہہ دیا ہے نیب میں ہی پیش ہو کے کہ نیب کو ہی بند ہو جانا چاہیے، پاکستان کے لیے احتساب ہی ختم کر دیں، نیب کا ادارہ ہی بند کر دیں۔ پاکستان میں احتساب کا کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ آج شاہد خاقان عباسی جیسے بندے سابق وزیر اعظم جب ایسی باتیں کریں گے تو پھر پیچھے کچھ رہ نہیں جاتا۔ لیکن بہرحال وکلا سے مشاورت مکمل ہو چکی ہے۔ عدالتوں میں جو سزائیں زیر سماعت ہیں، سزاؤں کے خلاف جو اپیلیں زیر سماعت ہیں، ان اپیلوں پر پیروی شروع ہو جائے گی جیسے ہی نواز شریف آئیں گے۔ تو چیزیں بہت زیادہ جیسے ہر چیز تیار کر کے رکھی ہے، صرف دسترخوان پر بیٹھنا ہے۔ نواز شریف نے کیس ختم ہونے کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے جو تاحیات نااہلی والا معاملہ ہے نواز شریف کا، فیصل وابڈہ کی جو تاحیات نااہلی پر جو فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ اس الیکشن میں نااہل کیا ہے اور اپ کمنگ الیکشن لڑ سکتے ہیں، تو اس کی بنا پر یہ کیس بہت کمزور ہو چکا ہے۔ فیصل وابڈہ کے بعد نواز شریف کی راہ کی جو رکاوٹ ہے تاحیات نااہل والی، وہ بھی اب دور ہو چکی ہے۔ یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے، یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ فیصل وابڈہ کو نااہل کیا تھا الیکشن کمیشن نے، نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا تھا سپریم کورٹ نے، تو کوئی سملیرٹی نہیں ہے۔ لیکن اگر گوڈی اچھی کی جائے، کیاری اچھی بنائی جائے، بیج اچھا لگایا جائے اور سب چیزوں کے متعلق پہلے بتا دیا، اور بارش بھی اس موقع پر ہونی ہے اور ہوا بھی اس موقع پر چلے گی، روشنی بھی اتنی مل جائے گی کہ جب آپ ہوں گے تو پھر پودا اگ سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس پارٹ کا حصہ ہیں جس کے متعلق اب نواز شریف صاحب نہیں بلکہ پوری پی ڈی ایم نے بھی ہلکی ہلکی ڈھولکی بجانا شروع کی ہوئی ہے۔ ابھی آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پی ڈی ایم کیا کہہ رہی ہے، جنرل باجوہ سے متعلق موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا دھمکی دے رہی ہے اپنی اس گفتگو کے اندر۔ جی اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس ساری سچویشن میں جب نواز شریف صاحب ہوں گے نہ پاکستان میں، تو مریم بی بی لندن میں ہوں گی، اور ایز اے سیکیورٹی مریم بی بی لندن میں ہی ہوں گی، کیونکہ اگر میاں صاحب اندر ہو گئے تو باہر کوئی تو ہوگا نہ۔ لوگ شہباز شریف کو تو نہیں سنیں گے، اگر لوگ شہباز شریف کو نہیں سنیں گے تو پھر کس کو سننا ہے؟ پھر مریم بی بی رہ جائیں گی۔ تو اسی لیے جب نواز شریف ادھر ہوں گے تو مریم بی بی لندن رہ جائیں گی، اور اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا یا ڈبل گیم ہو گئی، کیونکہ ان کو جنرل باجوہ کی ڈبل گیم کے بعد اب اسٹیبلشمنٹ پر بھی یقین نہیں ہے کہ یہ نہ ہوں گے، میرے باپ کو بلا کر اندر نہ کر دیں، تو پھر کیا کریں گے؟ تو مریم بی بی اس ووکل آواز کے لیے لندن رہیں گی۔ چلیں اب دیکھیں ان کو یقین کیسے دلوایا جاتا ہے۔ لیٹ سی، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو فیس بھی کر لیتے ہیں۔ مریم بی بی اب اپنے والد صاحب کے ساتھ نہیں آ رہی، یہ خبر ہے۔ دوسری طرف ڈر خوف کا عالم یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے ترجمان ہیں حمداللہ، جی حافظ حمداللہ، انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ عمران خان اور جنرل باجوہ کی غلطیوں سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ مطلب یہ اب جنرل باجوہ کے خلاف محاذ کھڑا کرنا شروع کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ہلکی ہلکی ڈھولکی۔ کل رانا ثناءاللہ صاحب وضاحت مانگ رہے تھے ادارے سے جنرل باجوہ صاحب کی ڈبل گیم کے اوپر، اور آج حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ باجوہ صاحب سے متعلق بات نہیں کر رہے، یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے متعلق بتا رہے ہیں کہ سر ہم باجوہ صاحب سے متعلق علم بلند کرنے لگے ہیں، تو آپ نے بھی ذرا دھیان کرنا ہے۔ اس ڈبل گیم کے حوالے سے انڈائریکٹلی مجھے ایسا لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے بھی خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ اس پیرائے پر چل رہے ہیں۔ پی ڈی ایم تو ابھی تک باجوہ صاحب کو بہت اون کر رہی تھی جب سے حکومت میں آئے ہیں یہ چیزیں، اور اوپر سے رانا ثناءاللہ کے جملے وضاحت مانگی جا رہی ہے۔ تو بہرحال ترجمان پی ڈی ایم حمداللہ کا مقصد ہے آصف علی زرداری بول رہے ہیں، ترجمان پی ڈی ایم کا مطلب ہے نواز شریف بول رہے ہیں، یہ شہباز شریف بول رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان بول رہے ہیں، یہ باپ پارٹی بول رہی ہے، یہ ایم کیو ایم بول رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ جنرل باجوہ کو بول رہے ہیں ان کی غلطیوں نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو انڈائریکٹ سرٹین ایک میسیج جا رہا ہے
ٹھیک ہے، اب اسٹیبلشمنٹ نے اس کو اپنے پیرائے پر لے کر چلنا ہے۔ اس طریقے سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ خیر، یہ خبر تھی، شاید آپ کے لیے معمولی ہو، مگر میرے لیے یہ بڑی غیر معمولی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں پنجاب کے چیف سیکرٹری تھے کامران افضل صاحب۔ وہ نہیں چل سکتے پرویز الہی کے ساتھ، کیونکہ پرویز الہی نے ان کے ساتھ دھما چوکڑی اچھی مچائی تھی۔ ایک چھٹی انہوں نے لی، پھر دوسری، اب تیسری چھٹی کی درخواست دے دی ہے، کیونکہ پنجاب کا کوئی مستقل چیف سیکرٹری نہیں ہے۔ ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، وہ چلا رہے ہیں، ایز اے سیکرٹری کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اب ایک درخواست دے دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے مجھے آسٹریلیا جانا ہے، تو پلیز ذرا لمبی چھٹی دے دیں۔ تو ان کی یہ درخواست ہے، اور وفاقی حکومت ان کی مرضی کا چیف سیکرٹری نہیں دے رہی۔ جب چیف سیکرٹری نہیں دے رہی تو معاملات میں ڈیفینیٹلی الجھاؤ ہوگا۔ تو ایڈیشنل سیکرٹری سے ہی کام چل رہا ہے۔ تو جب بیوروکریسی اس طرح چل رہی ہو یا چلائی جا رہی ہو تو ڈیفینیٹلی خان صاحب پھر ڈیفرنٹ پرائے پر سوچیں گے۔ دراصل پنجاب کو فیل کرنے کے لیے کہیں بوٹوں کی بات تھی، کہیں نوٹوں کی بات تھی، کہیں بے بسی تھی، تو یہاں بھی کچھ معاملہ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ وفاق باقاعدہ طور پر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو چیف سیکرٹری نہیں دے رہا۔ چیف سیکرٹری جو ہوتا ہے، چیف سیکرٹری مین برین کہلاتا ہے کسی بھی صوبے کا۔ یہ بڑی خبر تھی۔ مزید خبریں آپ کے ساتھ اگلے ولاگ میں شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔